پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر سیکریٹری خارجہ عبدل باسط ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدل باسط صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، اعلامیہ جاری کر دیا ہے، طے یہ ہوا ہے کہ بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سنتاس معاہدہ معطل کرنے کی بھارتی کوشش کو ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والے پانی کے بہاؤ کو روکنا جنگ سمجھا جائے گا۔ سر، کیا یہ وہی رسپانس ہے جس کی ہم توقع کر رہے ہیں؟ بالکل، میرے خیال میں وہی ریسپانس ہے اور میجرڈ ریسپانس ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہم ہسٹیریکل نہیں ہو رہے، کوئی پینک میں نہیں ہیں، اور چیزوں کو صحیح دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور اس کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے کہ جو بھارت نے کل کچھ اقدامات لیے یا ان کو اناؤنس کیا، خاص طور پہ انڈس واٹر ٹریٹی کے کانٹیکسٹ میں، اس میں بھی ہم نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے اور ورلڈ بینک کو اپروچ کرنے کا کہا ہے۔ یہی طریقہ ہے، کیونکہ بھارت، جس سے ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے، بھارت اس کو یک طرفہ طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے، نہ اس کو ٹرمینیٹ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی ترمیم کر سکتا ہے۔ یہ ایک پرماننٹ ٹریٹی ہے۔ جہاں تک ایئر اسپیس کے کلوزر کی بات ہے، یہ ہم 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے اقدامات لیے تھے تو اس وقت بھی 7 اگست کو ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، تو یہ بھی فیصلہ اس وقت بھی ہوا تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2-3 ماہ کے بعد پھر فیصلہ ہم نے واپس لے لیا۔ اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک بھارت جو اقدامات اس نے کل لیے ہیں، اب یہ اوپن اینڈڈ تو ہے نہیں، آبویسلی کہیں نہ کہیں آ کے اس کو رکنا ہوتا ہے ان چیزوں کو، لیکن اچھی بات ہے کیونکہ وہی ہم نے اقدامات لیے جہاں پہ ہم بھارت کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھارت کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی جتنی بھی کمرشل ایئر لائنز ہیں وہ پاکستان کی ایئر اسپیس کا استعمال کرتی ہیں، تو ایک بڑا اچھا میرے خیال میں یہ اسٹیپ ہے اور یہ ہمیں لینا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، یہ بھی بہت ٹھیک درست فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ہماری کوئی بھارت پہ ڈپینڈنس نہیں ہے جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے، بلکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب کے اندر سے، بھارت کے پنجاب کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بحال کیا جائے، کیونکہ بھارت کی جو ایکسپورٹس تھی ٹو پاکستان تقریباً $2 بلین کے قریب تھی، تو بھارت کے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ کافی ان کو نقصان ہو رہا تھا، تو اس وجہ سے وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، صحیح فیصلے ہوئے ہیں، اور اب دیکھتے یہی ہیں، کیونکہ اگلا جو بھارت کا اسٹیپ ہونا ہے وہ کائنیٹک اسٹیپ ہونا ہے، ایک اسٹرائک ہونی ہے، کیونکہ آج بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بہار میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ ایکشن لیں گے۔ ہمیں اپنی تیاری رکھنی ہے، الرٹ اپنے آپ کو رکھنا ہے، تاکہ جس طرح بالاکوٹ میں بھارت کے جو انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا تھا، ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا تھا اگلے روز، تو اسی قسم کا جواب ہماری جانب سے آنا چاہیے، کیونکہ یہ بھارت کرے گا۔ دوسری جانب بھارت بلوچستان وغیرہ میں بھی پرابلمز ہمارے لیے کریٹ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں اپنا اسٹیپ اپ کرنی پڑیں گی چیزیں۔ تو میرے خیال میں اوور آل دیکھا جائے تو پاکستان کا ایک میچور ریسپانس آیا ہے، جو پلوامہ کا فالس فلیگ تھا اس کو بھی ہم نے ایکسپوز کر دیا ہے، تو یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ اور اگر بھارت بہت انسسٹ کرتا ہے تو ہم دنیا کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آئیے اس میں انٹرنیشنل انویسٹیگیشن کروا لیں، جو ہم نے اوڑی کے واقعے کے بعد بھی آفر کی تھی بھارت کو، لیکن بھارت ان چیزوں سے بھی کتراتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک اب جب یہ فیصلے ہو گئے ہیں تو اب ہمیں ایک روبسٹ سفارت کاری کی بھی ضرورت آگے پڑے گی، تاکہ ہم بھارت کو پوری طرح ایکسپوز کر سکیں۔ صاحب، بھارت کی جانب سے ایک تو احمقانہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ایک احمقانہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے، جلد بازی کی جا رہی ہے، اور بھارتی دہشت گردی کے ثبوت بھی پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ یہ تمام چیزیں ملا کر پاکستان کا کیس کتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے عالمی دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے؟ عالمی دنیا کے سامنے تو دیکھیے ہمارا بڑا اسٹرانگ کیس ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے نا تو ایک بڑی مضحکہ خیز بات بھی ہوئی کہ پچھلے سال جب بھارت نے ہمیں نوٹس دیا انڈس واٹر ٹریٹی کے آرٹیکل 12(3) کے تحت کہ ہم اس ٹریٹی کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس میں انٹرسٹنگلی اس میں انہوں نے جو ریزن دیے اس میں ٹیررزم کا بھی ریزن تھا۔ مطلب یہ تو بات بالکل سمجھ سے باہر ہے
کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ٹیررزم سے کیا تعلق ہے، وہ تو ایک بالکل الگ معاملات ہے. تو اس کے بھارت کا اس وقت سے ایک ذہن یہ تھا کہ ہم نے اس قسم کا واقعہ کوئی کروانا ہے اور پھر ہم نے اس ٹریٹی کو سسپینڈ کرنے کا اعلان کرنا ہے. تو بھارت کو ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کمانڈر کلبھوشن جادیو کتنے عرصے سے قید ہے، وہ بھی ہم نے ڈوسیئرز بے شمار بنا کے رکھے ہوئے ہیں بھارت کی دہشت گردی جو پاکستان میں ہے. تو ایویڈنس کی کمی تو نہیں ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ ہم کس طرح کنسسٹنٹ طریقے سے مستقل مزاجی کے ساتھ بھارت کو ایکسپوز کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس ایک کلیئرٹی ہو، ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ کلیئر ہو کہ ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ سفارتکاری ایونٹ نہیں ہوتا، ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ایک پروسیس کے تحت ہمیں بھارت کو ایکسپوز کرنا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عبدالباسط صاحب یہ کہیے گا اس ساری سچویشن کا، اس سارے سینیریو کا اب امپیکٹ کیا ہوگا خطے پر، اور کیا لگتا ہے سچویشن مزید ہیٹ اپ ہوگی؟ دیکھیے بھارت کو یہ بے چینی تو ضرور تھی. جہاں بڑی مجھے ایک خوشی ہوئی کہ ہمارے وزیر خارجہ افغانستان گئے، افغانستان کے ہمارے معاملات کچھ سیٹل ہو رہے ہیں، تو بھارت کو وہ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا. دوسری جانب ہمارے بڑے عرصے کے بعد 15 سال کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ فارن آفس کنسلٹیشنز کا پروسیس شروع ہوا. ہماری فارن سیکرٹری وہاں تھی، اب اگلے ہفتے ہمارے وزیر خارجہ وہاں جا رہے ہیں. بھارت کو آبویسلی ہمارے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ وہ بھی پسند نہیں ہیں. تو بھارت اس خطے میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام نیبرز کے ساتھ اس کے ایشوز ہیں. مثال کے طور پر چائنا کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی ایشوز ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی ایشوز ہیں. 3 تو بڑے ممالک ہیں. پھر نیپال کے ساتھ بھی ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، اور بھوٹان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں الجھے رہتے ہیں. تو میں اس واقعے کا ایک اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو جہاں ہم گلوبلی بھارت کو ایکسپوز کریں، وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے خطے میں جنوبی ایشیا میں ہم اپنے جو ایک ہم نے سب ڈٹرمن کیوں یہ لائن اسی پہ رہیں، اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہو. کیونکہ بھارت کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ بلوچستان میں کوئی ایسے کاروائیاں دہشت گردی کی کروائے اور پھر ہمارے کوشش کرے کہ جو ہمارا ایک اس وقت ایک بریک تھرو ہوا ہے افغانستان کے ساتھ اس کو وہ اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے. تو بہت سی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز پہ فوکس کرنا ہے اپنے ریجن میں، اور اس کا امپیکٹ تو یہی ہے کہ بھارت اپنی جو چیزیں ہیں، جو اسی کاروائیاں ہیں پاکستان میں، وہ اسٹیپ اپ کرے گا، اور اسی کوشش ہوگی کہ ہمارے اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات خاص طور پہ افغانستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ان میں کوئی دراڑیں پیدا کرے. ٹھیک ہے.